الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، ہم نے جو ہے خبر کی اقسام پڑھنا شروع کی تھی۔ تو پہلے ہم نے خبر مفرد پڑھی، اس کے بعد ہم نے آگے جو ہے خبر جار مجرور، یعنی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، وہ ہم نے شروع کی۔ تو اب ہم اسی کی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ دیکھیں ذرا، یہ کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے، اور لام جو ہے حرف جار ہے، اور ہم جو ہے مجرور ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ کیا بن جائے گی؟ ضمیر متصلہ مجرورہ۔ یہ جو ہے اس کے ساتھ مجرورہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جار لگا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ دونوں شبہ جملہ خبر مقدم بن کر آئے ہیں۔ جو اس کو یعنی حرف جار اور مجرور مل کر ایک خبر بنتے ہیں نا، اس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے۔ جار اور مجرور جب دو ملتے ہیں اور وہ خبر کے طور پر آتے ہیں تو اس کو خبر اپنا شبہ جملہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو خبر ہے یہ خبر مقدم ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جو مبتدا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مبتدا مؤخر عذاب ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ العذاب، العذاب لہم، عذاب ان کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن لہم پہلے آ گیا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے۔ یہاں پہ بات، جب ہم پہلے قدم کو، خبر کو پہلے لے آئیں گے تو اس میں پھر زور بھی پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ کون سا عذاب؟ عظیم، اور ان کے لیے عظیم، بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور یہ اس کے نیچے دیکھیں، نعت اس لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ نعت عربی میں صفت کو کہتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے یہ اس کا منعوت ہے، یعنی جو مبتدا بن رہا ہے وہ منعوت بھی ہے، یعنی موصوف بھی ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہ صفت موصوف آئے۔ اچھا جی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح فی قلوبہم، اب دیکھیں فی قلوبہم، اب اصل میں کیا تھا جملہ؟ المرض فی قلوبہم۔ ٹھیک ہے، المرض فی قلوبہم، مرض ان کے دلوں میں ہے، لیکن فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، مرض ہے۔ یہ فی کیا ہے؟ حرف جار، اور پھر قلوبی اس میں مجرور، اور آگے پھر یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ یہ جو ہم ہے یہ مضاف الیہ کے طور پر آئی ہے یہاں پہ، اس وجہ سے قلوبہم یہ بھی مجرور ہے۔ ضمیر متصلہ مجرورہ مضاف الیہ بن کر آئی ہے۔ اور اب جو ہے یہ کیا ہے؟ شبہ جملہ خبر مقدم۔ یہ فی قلوبی جو ہے وہ ہے شبہ جملہ بن کر آیا ہے، فی قلوبہم، اور خبر مقدم مارازن۔ مارازن کیا ہے؟ مبتدا مؤخر۔ جو مقدم نہیں ہوتا وہ مؤخر ہوتا ہے، جو بعد میں آنے والا۔ اب جیسے ہم عمومی طور پر پہلے جملہ پڑھتے تھے تو اس میں خبر مؤخر ہوتی تھی اور مبتدا مقدم ہوتا تھا، جو کہ ہمیں کہنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ مقدم ہی ہوتا ہے، مبتدا ہمیشہ ہی مقدم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
لیکن کبھی کبھی جو ہے مبتدا مؤخر بھی آتا ہے اور خبر مقدم بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. ان کے دلوں میں مرض ہے. ترجمہ: ان کے دلوں میں مرض ہے. اسی طرح اب آپ دیکھیں جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الاسماء الحسنى، سارے جو ہے اچھے نام، اللہ ہی کے لیے ہے اچھے نام. تو یہاں پہ کیا ہے؟ حرف جار ہے لام زیر لی، اور اللہ مجرور، اور الاسماء کیا ہے یہاں پہ؟ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے جی. اصل میں تو اسماء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا. نام سارے جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اچھے نام اللہ کے لیے ہے. تو اچھے نام مبتدا بن رہا ہے نا، لیکن یہاں پہ مؤخر ہے، بعد میں آیا ہے. اور للہ جو کہ خبر مقدم کے طور پر آئی ہے وہ پہلے آیا ہے. للہ، للہ الاسماء الحسنى، اللہ ہی کے لیے ہے اچھے نام. اسی طرح فی البیت رجل، دیکھیں بات دوبارہ اس طرح کی ہے. اگر ہم اس کا جملہ سیدھا سیدھا بنائیں تو کیسے بنائیں گے؟ الرجل فی البیت، الرجل فی البیت، ترجمہ ہوگا آدمی گھر میں ہے. لیکن اب یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیں الرجل اپنا فی البیت الرجل. اچھا ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی، وہ بھی ذرا سنیں. اگر مبتدا جو ہے اپنا، اگر خبر مقدم آتی ہے تو مبتدا مؤخر آتا ہے. جب مبتدا مؤخر آتا ہے تو عمومی طور پر وہ نکرہ بھی بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ وہ معرفہ بھی ہوگا اس میں نہیں، لیکن عمومی طور پر پھر کیا ہوگا؟ نکرہ ہو کر آئے گا. دیکھیں نا، رجل نکرہ ہو کر آیا ہے، یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا. فی البیت رجل، دیکھیں نا اوپر تو یہ جو مبتدا ہے وہ بھی معرفہ آیا ہے نا، لیکن عمومی طور پر جو ہے نکرہ آئے گا. جب مبتدا مؤخر ہوگا نا، عمومی طور پر نکرہ آپ کو نظر آئے گا. اب آپ کو پتا چل گیا فی حرف جار البیت مجرور، جو کہ خبر پورا کا پورا یہ جو ہے اگر دونوں کو ملائیں گے تو خبر مقدم پر اپنا شبہ جملہ ہے، اور پھر اس کو خبر مقدم کے طور پر پہلے آئی ہے. اور رجل جو ہے مبتدا ہے جو کہ مؤخر ہے، بعد میں آیا ہے. اچھا جی. اب دیکھیں واو حرف عطف ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ. اب یہ ہے جو ہے فی حرف جار ہو گیا، اور یہ جو ضمیر ہے یہ منفصلہ ہے، مرفوع ہے اور مبتدا بن کر آ رہی ہے. فی الآخرتی یہ شبہ جملہ یعنی جار مجرور، اور پھر جو ہے ہاں دیکھیں من الخاسرین، یہاں پہ یہ بھی جار مجرور ہے اور یہ بھی من الخاسرین بھی جار مجرور ہے، اور یہ جار مجرور مل کر شبہ جملہ خبر بن رہے ہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے یا ہیں، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے نہیں، ہاں آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. اچھا جی. اب آپ دیکھیں لہم فی الدنیا، لہم ان کے لیے. دیکھیں اب یہاں پہ لہم پہلے پہلے آیا ہے، لام حرف جار اور ہن مجرور، جو کہ شبہ جملہ بن کر آیا ہے، اور خبر مقدم ہے، پہلے آئی ہے خبر. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح فی الدنیا، فی الدنیا کیا ہے؟ فی چار اور الدنیا جو ہے مجرور. لیکن یہ جو دنیا ہے نا یہ شکلن اسی طرح رہتا ہے، یعنی دنیا لکھا ہوا اسی طرح آئے گا، چاہے نصب کی حالت میں ہو، رفع کی حالت میں ہو، جر کی حالت میں ہو، دنیا ہی ہوگا.
یہ آپ ایسے سمجھے جیسے مبنی اسما. خزیون، خزیون ہے مبتدا مؤخر. ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم. واو حرف عطف، لہم لام حرف جار، ہم مجرور، اور پھر یہ ہے جو ہے خبر مقدم. اب آپ دیکھیں واو کے بعد جملہ نیا شروع ہو رہا ہے. واو حرف عطف ہو گیا نا، ایک جملہ پہلے ہے اور دوسرا جملہ بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، فی حرف جار اور الآخرتی مجرور. عذاب عظیم، عذاب عظیم. تو یہاں پہ یہ مرکب ہے، مرکب توصیفی. عذاب موصوف اور عظیم اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں عذاب جو ہے مبتدا مؤخر کے طور پر ہے اس کا، یعنی لہم خبر ہے اور جو ہے عذاب مبتدا مؤخر ہے. اب دیکھیں العذاب لہم، اگر ہم اس کو مبتدا معرفہ بنائیں اور لہم جو ہے خبر کے طور پر لے کر آئیں تو بنا سکتے ہیں ہم اس طرح: العذاب لہم، عذاب ان کے لیے ہے یا ان کے لیے عذاب ہے. ٹھیک ہے جی. اب کہاں پہ ہے یہ پوری پوری جو ہے تفصیل لکھی ہوئی ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم ایک بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے جی. لہم فی الدنیا، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے یا ایک بڑا عذاب ہے. لے جی آگے ہے جی خبر کی اقسام. پہلے بھی ہم پڑھ رہے ہیں شبہ جملہ. ہم نے پہلے مفرد پڑھی تھی، پھر ہم نے جو ہے مفرد کے ساتھ ہم نے مرکبات بھی دیکھ لیے تھے. مبتدا کو بھی ایک دفعہ مرکب بنا کر ہم نے دیکھا تھا اور ایک دفعہ خبر کو بھی مرکب بنا کر دیکھا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے جار مجرور کو دیکھا کہ یہ خبر بن کر آتا ہے اور خبر مقدم بھی آتی ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اور اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شبہ جملہ کے طور پر کہا جاتا ہے. دوسرا ہے پھر یہ ظرف، یہ بھی رہ گیا ہے، اور آگے جملہ اسمیہ بھی رہ گیا ہے اور جملہ فعلیہ بھی خبر کے طور پر. یعنی دیکھیں جملہ اسمیہ بھی جو ہے خبر کے طور پر آتا ہے، جملہ فعلیہ بھی خبر کے طور پر آتا ہے، وہ بھی ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. اب دیکھیں ظرف شبہ جملہ خبر. اب جو ظرف ہوگا نا یہ بنے گا مرکب اضافی. ظرف جو ہوتا ہے یہ عمومی طور پر مضاف بن کر آتا ہے. اگر ظرف مضاف بن کر آتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ مضاف الیہ بھی ہوگا. تو اس وجہ سے اس کو جو ظرف والا مرکب ہوگا اس کو ہم شبہ جملہ کہیں گے کیونکہ یہ خبر کے طور پر آ رہا ہے. دیکھیں الجنت تحت اقدام الامہات، کیا مطلب؟ الجنت جنت جو ہے تحت، تحت کا مطلب نیچے. ٹھیک ہے. تحت نیچے، اقدامی قدموں کے، الامہاتی ماؤں کے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اب آپ مجھے بتائیں آج کل کی کسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ ذرا غور کریں بھائی. جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ ہمارا المیہ ہے بہت بڑا کہ آج کے دور میں یہ باتیں ہم بھول چکے ہیں کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی قدر کیا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی بچے کو آپ نے حافظ بنایا ہے یا عالم بنایا ہے تو بعض دفعہ ہمارے سامنے اس طرح کے معاملات مسائل آتے ہیں کہ حافظ یا عالم جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی سخت مزاج ہوتے ہیں. لوگوں کا بہرحال تجزیہ ہوتا ہے، ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ ہو، لیکن بہرحال بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو قدر کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو یونیورسٹی سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے لوگ آتے ہیں وہ ان قدروں سے بہت دور ہوتے ہیں. بہت دفعہ وہ اپنی بات کی بنیاد پر اپنے والدین کو بے عزت کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ماں کی جو قدر ہے نا وہ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ماں جن کی مائیں ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتے، اور جن کی مائیں نہیں ہیں
وہ پھر ان کو سمجھ آتی ہے، لیکن صاف ظاہر ہے اس وقت اس سمجھ کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، چلو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، میری بھی بخشش کا ذریعہ بنا دے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے نا، تو وہ اگر اس کے لیے دعا کرے گا تو یہ اس کی خدمت کا بدلہ ہو جائے گا. یعنی اگر آپ کی والدہ، ہم سب میں سے کسی کی والدہ اگر دنیا سے چلی گئی ہے اور اس کو افسوس ہے کہ میں خدمت نہیں کر سکا، تو پھر ہر نماز کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں. اسی طرح والد کے لیے بھی اگر دعا کریں گے تو پھر انشاءاللہ جب آپ دعا کریں گے تو وہ پھر فرما بردار اولاد میں سے شمار ہوں گے قیامت والے دن. تو یہ چیز بہت بڑی ہے، تو ہم سب کو کرنی چاہیے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں بہت عرصہ ہو گیا ان کے، ہو سکتا ہے 10 12 15 سال ہو گئے ہوں ان کے والد صاحب کو وفات پائے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں میں جب سے میرے والد صاحب وفات پائے ہیں، میں ہر نماز کے ساتھ خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کرتا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے نا. اچھا لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ہر نماز کے ساتھ ہم سب دعا مانگتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کے لیے. تو وہ تو ہے ایک عمومی طور پر ہم مومنو اس مومن مسلمانوں کے لیے بھی سب کے لیے مانگتے ہیں، لیکن خصوصاً دعا مانگے اس وقت آپ کے والدین آپ کے دماغ میں ہوں. اچھا ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ زندہ کے لیے بھی تو مانگی جا سکتی ہے نا. زندہ کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں مانگیں. اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں، جو والد ہوتا ہے نا، والدہ تو چلے ٹھیک ہے دعائیں کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، والد کی جو دعا ہے نا وہ کبھی رد نہیں ہوتی اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر. یہ بھی بہت اہم بات ہے. تو یہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے دعاؤں کا. لے جی اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. الجنت تحت. اب دیکھیں یہ جو تحت ہے نا، دیکھیں شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین. اور تحت کا مطلب کیا ہے؟ نیچے. نیچے جو ہے، نیچے ہے، تو وہ جو نیچے ہے جگہ ہے نا، وہ نیچے ہوگی، وہ جگہ ہوگی نا. جو جگہ سے تعلق رکھتا ہو اس، تو وہ ظرف کہلاتا ہے. اور جو ٹائمز جس کے اندر مانا، جس اسم کے اندر ٹائم کا مانا بھی آتا ہو، وہ بھی ظرف کہلاتا ہے. ایک ظرف زمان ہوتا ہے اور ایک ظرف مکان ہوتا ہے. اب جس کا تحت آیا ہے نا وہ ظرف زمان ہے، اپنا ظرف مکان ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جگہ سے تعلق ہے نا اس کا. تحت، تحت کا مطلب نیچے. اقدام امہاتی، اقدام الامہاتی الجنت. اب یہ الجنت جو ہے یہ مبتدا ہے، تحت اقدامی یہ دو جو ہے مل کر ایک مرکب بنتا ہے جو کہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے اس کو ہم کہیں گے شبہ جملہ. ظرف شبہ جملہ خبر اور پھر مضاف الیہ، اور ساتھ میں یہ اقدام جو ہے مضاف بھی ہے. لیکن اس کے بھی شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین نہیں. یہ ایک وقت میں جو ہے مضاف بھی ہے، اس کا مضاف ہے یعنی امہات کا، اور تحت کا مضاف الیہ ہے. کیونکہ دیکھیں مضاف الیہ کی بھی شرط پوری کر رہا ہے کہ یہ جر کی حالت میں بھی ہے. ٹھیک ہے جی. الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. آپ دیکھیں پیچھے کی طرف ترجمہ ہو رہا ہے نا، امہاتی سے شروع کریں گے یہاں تک چلے آئیں گے، اور یہ مبتدا ہے، اس کو الگ کر دیں. یہ ایک پورا مرکب ہے جو کہ مرکب اضافی ہے. دیکھیں ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. الجنت جنت، تحت اقدام الامہاتی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اچھا جی. اسی طرح اب آپ دیکھیں الحقیبۃ. حقیبہ کہتے ہیں آپ بیگ کو بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو بھی جو بٹوا ہوتا ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. الحقیبۃ فوق، فوق المکتبی. یہ لام کے اوپر زبر غلط لگی ہوئی. الحقیبۃ فوق المکتبی. جو حقیبہ ہے یعنی بٹوا ہے، فوق المکتبی اوپر ہے، کس کے؟ المکتبی میز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. ال اپنا الحقیبۃ یعنی بٹوا میز کے اوپر
ہے. اب یہ فوقا کیا ہے؟ ظرف بھی ہے اور شبہ جملہ خبر بھی ہے. اور المکتبی جو ہے مضاف الیہ ہے. بٹوا میز کے اوپر ہے. تحت الشجرۃ اسد. دیکھیں اب جو تحت ہے نا یہ پہلے آیا ہے اور مضاف ہے اور یہ شبہ جملہ خبر بھی بن کر آ رہا ہے اور یہ خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے. تحت الشجرۃ درخت کے نیچے. اسد. اب یہ اسد جو ہے یہ مبتدا ہے. شیر. شیر کو عربی میں اسد بھی کہتے ہیں. تو یہ جو اسد ہے نا یہ مبتدا مؤخر بن کر آیا ہے اور یہ دیکھیں نکرہ ہے معرفہ نہیں ہے. اچھا یہ جو تحتہ ہے نا یہ ظرف بھی ہے اور ظرف مکان کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے. ظرف مکان کیونکہ اس کے اندر ٹائم کا معنی نہیں ہے جگہ کا معنی ہے. اگر ٹائم کا ہوتا تو پھر ہم کہتے ظرف زمان. زمانے سے تعلق ہوتا نا. اور اب کیونکہ اس کا جو ہے جگہ سے تعلق ہے تو اب ہم کہیں گے ظرف مکان. تحت الشجرۃ اسد. درخت کے نیچے شیر ہے. درخت کے نیچے شیر ہے. اگر ہم اس کو مبتدا مقدم رکھے جیسے ہوتا ہے تو پھر کیسے آئے گا؟ الاسد. الاسد تحت الشجرۃ. جو شیر ہے وہ درخت کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. شیر درخت کے نیچے ہے. اب کیا ہے؟ درخت کے نیچے شیر ہے. اس کا بھی ہم ترجمہ یہی کر سکتے ہیں کہ شیر درخت کے نیچے ہے. اس میں کوئی کمی بیشی زیادہ نہیں ہو سکتی. اچھا جی. فوقا. فوق المکتبی. پھر جو ہے یہ لام کے اوپر غلطی آئی ہوئی ہے تو یہ فارا ٹھیک کر لیں آپ کے پاس جو نوٹس ہیں. فوق المکتبی قلم. فوقا کا مطلب اوپر. المکتب میز. اب ہم یہ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں فوقا یہ مضاف ہے اور المکتبی مضاف الیہ ہے اور یہ فوقا اوپر ہے. اس کا مطلب ہے جگہ سے تعلق ہے تو ہم اس کو کہیں گے ظرف مکان. فوق المکتبی. اور یہ پورا جو ہے شبہ جملہ خبر بن کر آیا ہے. خبر مقدم پہلے خبر آئی. ٹھیک ہے. فوق المکتبی قلم. جو ہے قلم دیکھے نکرہ آیا ہے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ میز کے اوپر قلم ہے. ٹھیک ہے جی. میز کے اوپر قلم ہے یا میز پر قلم ہے. قلم میز کے اوپر ہے یہ بھی ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر دیا تھا کہ شیر درخت کے نیچے ہے جبکہ یہاں پہ کیسے ہویا ہوا ہے؟ درخت کے نیچے شیر ہے. تو یہاں پہ اصل میں اگر اس کے مطابق دیکھا جائے تو ہم یہی کریں گے کہ میز کے اوپر قلم ہے. لیکن اگر ہم با محاورہ کریں گے تو وہ کیا بنے گا؟ قلم میز کے اوپر ہے. لے جی ایک اور قسم آ گئی ہے. خبر کی اقسام میں خبر مفرد بھی ہے شبہ جملہ خبر بھی ہے. دیکھیں چار مجرور اور پھر ظرف. ٹھیک ہے. تو اب جملہ فعلیہ ہے اوپر تھا جملہ اسمیہ. دیکھتا ہوں میں ہو سکتا ہے آ جائے. ہاں جی آ بھی گیا. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ. تو میرے خیال میں اب اس کے بعد جملہ اسمیہ ہونا چاہیے. آگے دیکھتے ہیں کیا آتا ہے خبر کے طور پر. ابوہ زیدن. دیکھیں ابوہ زیدن جملہ اسمیہ بطور خبر. اب دیکھیے گا جملہ اسمیہ بطور خبر آپ کے سامنے آئے گا. ابوہ اس کا باپ زیدن زید ہے. دیکھیں اب ابوہ زیدن اس کا باپ زید ہے. یہ پورا ایک ترجمہ ہو گیا نا. ایک پورا جملہ بن گیا نا. ابوہ زیدن اور یہ جو ہے ابوہ ابو مضاف اور ہو مضاف الیہ ہے اور یہ جو ہے شبہ جملہ بن کر آیا ہے اور خبر مقدم ہے اس میں. اچھا اب آپ دیکھیں
جملہ پورا مکمل ہوتا ہے زید کے ساتھ. زید اس کا باپ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تو جملہ مکمل ہے جو کہ خبر کے طور پر کیسے آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مبتدا الگ سے پھر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا ایک یہ ہے اور مبتدا ایک یہ ہے. اس کو ہم بند کر لیں گے ایک کوٹری میں. دیکھیں، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ایک یونٹ سمجھیں گے. اس پورے ایک یونٹ کو ہم خبر کے طور پر سامنے لائیں گے. بلال ابوہ زید. بلال ابوہ زید. بلال کا باپ اپنا جو نہیں، بلال زید کا ابوہ زید. ابوہ زید بلال. اچھا، زید کا باپ جو ہے بلال ہے. بلال اس کا باپ زید ہے. اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں بلال کا باپ زید ہے. ایک منٹ پھر مجھے ذرا چیک کرنے دیں. بلال ابوہ زید، اس کا باپ زید. ہاں، اس کا باپ زید ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے نا وہ بلال ہے اصل. ٹھیک ہے. اب اس کو تو ہم نے بعد میں دیکھا نا، اس کا باپ زید ہے. اب وہ جو ہے وہ اصل میں بلال ہے. اس کا باپ زید ہے. اب بلال وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بلال. بلال کا باپ زید ہے. چلے جی، اب ہم آگے دیکھتے ہیں. دیکھیں، جملہ اسمیہ بطور خبر. لہا اس کے لیے، طفل ایک بچہ. کون سا؟ اس کے لیے ایک بچہ ہے. ایک جملہ مکمل ہو گیا. لیکن اس کی یہ جو مضاف ہے اپنا، یہ جو موصوف ہے، اس کی آگے صفت بھی ہے، یعنی اور زیادہ تفصیل ہمیں بتائی گئی ہے. تو کیا ہے؟ لہا اس ایک مؤنث کے لیے، طفل صغیر ایک چھوٹا بچہ ہے. اب لہا کیا ہے؟ جار. لام جو ہے حرف جار، ہا مجرور، جو کہ شبہ جملہ بن کر آیا ہے خبر مقدم کے طور پر. اچھا، طفلون کیا ہے؟ یہ مبتدا مؤخر ہے اور منعوت ہے، یعنی موصوف ہے. اور صغیر اس طفل کی صفت ہے. ٹھیک ہو گیا. لہا طفل صغیر. اب یہ ایک پورا کا پورا مرکب ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ جو لہا جس کی بات ہو رہی ہے وہ اس کا نام ہے فاطمہ. اب ہم کیا کہیں گے؟ فاطمہ اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کو صحیح ترجمہ کریں گے، اس کا بامحاورہ پورے کے پورے کو، یعنی جملے کے طور پر، تو یہ ایک پورا جو جملہ ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہے، یہ خبر کے طور پر آتا ہے. اور یہ فاطمہ تو ایک الگ مبتدا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کیا کہیں گے؟ فاطمہ کا ایک چھوٹا بچہ ہے. دیکھیں، فاطمہ یہ الگ لکھا گیا، اور لہا اس کا، طفل یا اس کے لیے، طفل ایک بچہ ہے. اب جب اس کی کیا کہتے ہیں صفت ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لہا اس کا، طفل صغیر ایک چھوٹا بچہ ہے. پہلے ہم نے اس کا صرف ترجمہ کیا، لہا طفل اس کا ایک بچہ ہے. لہا طفل صغیر اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے. اب کیا کہیں گے؟ کون ہے وہ جس کا ایک چھوٹا بچہ ہے؟ اس کا نام بھی ہم نے لے لیا، فاطمہ کا ایک چھوٹا بچہ ہے. ٹھیک ہو گیا. میں دیکھتا ہوں ٹائم ہمارے پاس ہے، مجھے لگتا ہے آج ہماری کلاس مکمل ہی ہو جائے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیونکہ بہت تھوڑی سلائیڈز بچ گئی ہیں، پھر ہم انشاءاللہ بہت جلد تیسرا حصہ شروع کر دیں گے. عباس، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ، تو آگے چلیں گے انشاءاللہ. عباس لہو سبع بنات. دیکھیں، عباس الگ اسم ہے، اور لہو سبع بنات یہ ایک الگ مرکب ہے جو کہ مرکب تام بن رہا ہے. دیکھیں نا، لہو جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم کے طور پر آیا ہے. لا حرف جار، ہو مجرور، اور سبع جو ہے مبتدا ہے اور مبتدا مؤخر ہے، اور بنات
کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. سبع دیکھیں شروع میں ال نہیں آخر میں تنوین نہیں، اس کا مطلب مضاف ہے. اور بنات کیا ہے؟ اس کا مضاف الیہ ہے. اس اعتبار سے بھی دیکھیں ایک پورا کا پورا ایک مرکب بن رہا ہے. لہو اس کی سبع بنات 7 بیٹیاں ہیں. ہے کا مفہوم آ گیا نا. اب وہ کون ہے؟ وہ عباس. عباس کی 7 بیٹیاں ہیں. اب دیکھیں جی، زید عندہ سیارۃ، زید کے پاس. اچھا یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اب آپ کو بس ایک خاکہ دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے سے ہم ایک ایک کر کے ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں. عندہ، اب یہ پھر ظرف آیا ہے. دیکھیں نا، عندہ کا مطلب، عندہ کا مطلب پاس، پاس کا مطلب جگہ، نزدیک ہے نا، جگہ کی بات ہو رہی ہے نا. عندہ اس کے پاس سیارۃ ایک گاڑی ہے. بات پوری ہو گئی نا. عندہ یہ کیا ہے؟ یہ مضاف اور ہو مضاف الیہ، اور سیارۃ ایک خبر ہے پوری کی پوری. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں اپنا نہیں، سیارۃ جو ہے ایک جو ہے پورا کا پورا مبتدا ہے جو کہ مؤخر کے طور پر آیا ہے. مبتدا مؤخر. اب دیکھیں زید عندہ سیارۃ، اس کے پاس ایک گاڑی ہے. کس کے پاس؟ زید کے پاس. زید کے پاس ایک گاڑی ہے. اچھا جی، واللہ عندہ حسن الثواب، واللہ عندہ حسن الثواب. اور اللہ، دیکھیں یہ حرف عطف اور اللہ جو ہے مبتدا ہے. ٹھیک ہے جی. عندہ یہاں پہ عندہ جو ہے ظرف زمان ہے، اور ہو نہیں ظرف مکان ہے، اور ہو مضاف الیہ ہے، اور عندہ جو ہے مضاف بھی بن رہا ہے. عندہ اس کے پاس حسن الثواب، اچھا بدلہ ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے یا بہترین بدلہ ہے. اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ. اولئک لہم سوء الحساب، اولئک مبتدا، لہم جار مجرور خبر مقدم، اور سوء جو ہے سوء جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ ساتھ میں مضاف بھی بن رہا ہے. اصل میں یہ سوء ہونا چاہیے تھا. سوء الحسابی، الحسابی مضاف الیہ. اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے سوء الحسابی، برا حساب ہے. اب یہ جو ہے مبتدا ہے، اور یہ بات پورا کا پورا ایک مرکب ہے جو کہ مرکب تام ہے. تو یہ جو ہے اس کی خبر کے طور پر آیا ہے. البنت عندها ساعة غالیۃ، البنت لڑکی، عندها اس کے پاس، ساعة غالیۃ ایک مہنگی گھڑی ہے. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں، اگر مبتدا نہ بھی لکھے تو پورا جملہ ہوتا ہے اس کے پاس ایک مہنگی گھڑی ہے. ٹھیک ہے. تو عندہ کیا ہے؟ مضاف، اور ہا جو ہے مضاف الیہ. اور عندہ دیکھیں ظرف بھی بن رہا ہے کیونکہ پاس کا معنی دے رہا ہے نا، جگہ کا معنی دے رہا ہے. البنت عندها ساعة غالیۃ، لڑکی کے پاس ایک مہنگی گھڑی ہے. میرے خیال میں ٹائم ہی کہیں نہ پورا ہو جائے. میرے خیال میں اس سے پہلے، اس سے آخر میں جو ہے ہم کل دیکھ لیں گے، جو بھی ہوگا تھوڑا سا ہوگا وہ ہم کل دیکھ کے انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کر لیں، اور تھوڑا سا دیکھیں گے اگر ٹائم بچ گیا تو پھر دہرائی کر لیں گے. جو بھی ہوگا بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ رب العزت اس کو واقعتاً خیر کے ساتھ مکمل فرمائے. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.